بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افتخار خان، ڈائریکٹر پرنسپل ایپیکس گروپ آف کالجز ہربنسپورہ لاہور سے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اس میں آج کا جو ہمارا یہ پروگرام مختصر دورانیے کا کریئر کاؤنسلنگ سیشن ہے، جو بالخصوص اس کا پہلا حصہ میٹریکولیشن کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے۔ میٹرک کا رزلٹ چونکہ آ چکا ہے اور یقینی بات ہے کہ اس کے بعد سب سے اہم جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک ادارے کا انٹرمیڈیٹ کے لیے چناؤ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر میٹرک کے طلباء و طالبات یہ جو مشورہ لیتے ہیں وہ اپنے اسکول ٹیچر سے لیتے ہیں کہ جن کا وہ اس بات کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ مشورہ اپنے ان ریلیٹیو سے لیتے ہیں کہ جو کالجز کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے۔ تو اس اعتبار سے مشورہ ہمیشہ ان لوگوں سے لیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں اور جو آپ کامیابی کے زینے پہ جن کو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا گول جو مقصد جو تھا وہ اپنا اچیو کیا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات ہے کہ ایک بچے کے مارکس اگر 1050 پلس ہیں، وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو ٹرائی کرنا ہے پبلک سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بوائز کو، اور اسی طرح گرلز کے لیے جو ہے وہ کنیڈ کالج کی آپشن ہے پبلک سیکٹر میں۔ پھر جن کے مارکس 1000 سے 1050 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپلائی کریں گے۔ جو بچے اپلائی کریں گے وہ اس میں اپلائی کریں گے سول لائنس کے اندر، اور اسی طرح جو گرلز ہوں گی وہ اپلائی کریں گی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر۔ تو یہ ہے، اور دیکھنے میں آتا بھی ہے ہر سال کہ ایک بچہ اس کے نمبر ہی 980s میں ہے، یہ 1010-20s میں ہے، وہ جی سی کی لائن میں کھڑا وہاں پہ پراسپیکٹس لے رہا ہے، حالانکہ اس کا نام نہیں آئے گا۔ اگر ہم پریویس میرٹ کو دیکھیں 1050 سے نیچے چانس آنے کا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے پیسے مت ضائع کیجیے۔ اگر آپ نے پبلک سیکٹر میں جانا ہے تو اس طرح اپلائی کیجیے، اور اسی طرح ان سے نیچے مارکس والے بچے اور بچیاں کوئین میری میں اور بچے گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج سول لائنس لاہور میں اپلائی کریں گے۔ ایف سی کالج آٹونومس باڈی پرائیویٹ سیکٹر ہے، ادھر جتنے مارکس بھی ہیں وہ ایڈمیشن تو مل جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کوئی آپ کو پریولیج نہیں ہے، کوئی اسکالرشپ نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم نجی سیکٹر کی طرف موو کرتے ہیں تو ایک بڑا ادارہ موجود ہے جہاں پہ آپ کو اسکالرشپ تو ملتا ہے، لیکن یہ بات مد نظر رکھیں کہ اس ادارے نے ایک ٹرینڈ دیا تھا ماڈل سیکشنز کا، اس کے لیے کیمپس ان کا سیپریٹ تھا، ایک جو مارکیٹ میں بہت اچھا ٹرینڈ تھا، اور جبکہ اب اس وقت یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے اور طلبہ و طالبات کے لیے، جس کالج نے ماڈل سیکشن کا ٹرینڈ دیا تھا، کیمپس سیپریٹ تھا، توجہ بہت دی جاتی تھی، ریزلٹس اورینٹڈ پریپریشن ہوتی تھی، وہ سب ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے۔ اب اس کو ڈی لوکلائز کر کے ہر کیمپس کے اندر جو ہے وہ جنرل سیکشن میں بچے کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ المیہ ہمارے نجی سیکٹر میں یہ ہے کہ جب بچہ ادارے کا چناؤ کر تو لیتا ہے، وہ مارکس اس کے 1000 20 50 یا 10 روپیز پہ ایڈمیشن تو لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 500 نمبر والا بھی بچہ بیٹھا ہے، 600 والا بھی بیٹھا ہے، 900 والا بھی بیٹھا ہے۔ اور دوسرا جو المیہ جن بچوں کے مارکس کم ہیں ان کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیچرز وہ پڑھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ جس کا فیڈ بیک اچھا نہیں ہوتا۔ بالخصوص آئی سی ایس کے ساتھ جو ستیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے نجی سیکٹر میں، وہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں وہ بچوں کو وہ اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ایف ایس سی کے اندر اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ادارے کے چناؤ میں خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے لیے جتنے میرے مارکس ہیں میری اس رینج کے اسٹوڈنٹ میری کلاس میں ہو، تاکہ مجھے کسی بھی طرح انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو، یا میں ایسے بچوں میں نہ بیٹھوں جس میں مجھے سپیریورٹی کمپلیکس ہو، تاکہ میرا ٹارگٹ جب آگے میرے لیے بہت بڑا ہے۔ میٹرک کے مارکس وہ ایک کالج میں جانے کے لیے تھے، اگلے جو 2 سال ہیں وہ بمشکل 6 ماہ ملتے ہیں پارٹ 1 پارٹ 2 میں، وہ آپ کے گیم چینجرز ہیں۔ تو یہ گیم چینجر ایئر جو ہے اس حوالے سے ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ کالج کے انتخاب کے وقت اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں کہ وہاں کی فیکلٹی کیسی ہے، کتنے سینئر ہیں، کتنی ان کی ایکسپرٹیز ہیں، نمبر 1، نمبر 2 ان کے پریویس ریزلٹس کیا ہیں۔ رزلٹ میں یہ بات مد نظر رکھیں، صرف اوپر سے 400-500 اداروں میں سے 100 125 یا 70-80 پوزیشن دکھانا کمال نہیں ہوتا، امنگ گرلز، امنگ ریجن، امنگ بوائز اور یہ امنگ سٹی۔ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایوریج کتنی بہتر ہے۔ اس ادارے کا ایوریج رزلٹ ضرور دیکھیے کہ اس میں کتنے بچے، لاکھوں بچہ پڑھ رہا ہے۔ اگر لاکھوں کی اسمبلی، اس کا مطلب ہے کہ صرف پہلے سیکشن میں محنت کروائی گئی، نیچے کا کوئی والی وارث نہیں جن سے فیسیں بھی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لی گئیں۔ اس لیے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ کالج کی ٹیم بہترین ہو، وہاں کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں۔ نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے، نجی سیکٹر میں میرے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پڑھنے کے بعد مجھے کسی ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے، مجھے شام میں گھر میں بھاری بھرکم پیسوں پہ ٹیوٹر رکھوانا نہ پڑے، میرا کام مارننگ میں ہی کمپلیٹ ہو، ادارے کی پبلیکیشنز اپنی ہوں، اور ایک کیئرنگ انوائرمنٹ ہو جہاں اسٹوڈنٹس کو جن کی تربیت پر بھی خاص طور پر توجہ دی جائے، اور صرف پڑھائی نہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی بلینڈ ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کے لیے اور جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔
یہ تو پہلا سوال تھا کہ کالج کا انتخاب کیسے ہے. دوسرا ہمارا جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے ہمیشہ کہ ہم میٹرک کے بعد کون سا کیریئر چوز کریں. ٹیچر جب میٹرک کے ٹیچر سے مشورہ ہوتا ہے یا اسکول کی ہیڈ مسٹر سے مشورہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کو جو ہے وہ ہرکولیس بھی وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا مشورہ ہے اس سے دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی, تو عموماً جب یہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ مارکس کم بھی ہیں آپ میڈیکل کر لیں. میڈیکل کرنے کے لیے جو بچے میں خصوصیت کا ہونا ضروری ہے, اور آپ اپنے اندر یہ انٹروسپیکشن کر بھی سکتے ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے سیلف اسٹڈی کی عادت ہے, مجھے پڑھنے کا خود سے شوق ہے, اور میں تھوڑے ہی وقت میں زیادہ سبق یاد مجھے ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 میٹریکولیشن میں جب میں نے پڑھا تو میرا بایولوجی میں انٹرسٹ تھا, کیونکہ صرف بایولوجی نہیں, اس کے ساتھ آپ کو کیمسٹری کا کمبینیشن ازل سے ابد تک چلنا ہے. تو یہ کمبینیشن اگر آپ کو سبجیکٹس ایزی لگتے ہیں تو پری میڈیکل کو ضرور چوز کیجئے. اس سے بہترین اور کوئی بھی فیلڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا انسانیت کی جان بچائی, اور آپ مسیحا ہیں. اس سے بہتر اور کوئی پروفیشن نہیں ہے. دوسرا جو پروفیشن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم پری انجینئرنگ کا اگر ہم چوز کرتے ہیں وہ کس بیس پہ کریں. اگر میری فزکس اور کیمسٹری پہ کمانڈ بہتر ہے اور اسپیشلی میتھمیٹکس مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو پھر چوز کیجئے پری انجینئرنگ کا آپشن. پری انجینئرنگ کے حوالے سے اس بات کو مد نظر رکھیں, انجینئرنگ کی موسٹلی برانچز کے بعد پاکستان میں جابس کم ملتی ہیں, ایون کہ بڑے شہروں میں کم ہیں, چھوٹے شہروں میں جانا پڑتا ہے, اور ملک چھوڑ کے بھی جانا پڑتا ہے, کیونکہ جابز ہمارے ہاں اس حوالے سے ذرا کم ہیں. اور اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں اس اعتبار سے, تیسری جو ہمارے پاس آپشن ہے, جو ہمارے بچے آئی سی ایس کا انتخاب کرتے ہیں, وہ کس بنیاد پہ کریں گے کہ اگر مجھے کیمسٹری مشکل لگتی ہے تو مجھے بالکل بھی ایف ایس سی کو چوز نہیں کرنا, مجھے آئی سی ایس میں جانا ہے. اس کا یہ ہے کہ اس میں محنت بھی کم ہے اور آؤٹ پٹ بہت اچھی, بی ایس سی ایس ہو, کمپیوٹر انجینئرنگ ہو, بی ایس آئی ٹی ہو, اس کا بوم ہے. اور ویسے بھی جس طرح ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ہر ادارہ اس وقت جو ہے اس کے اندر مینجمنٹ سافٹ ویئرز لگے ہوئے ہیں, اور تمام چیزیں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ پہ شفٹ ہو رہی ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں بلکہ لاہور میں دیکھیں اگر ہم تو, اور مختلف پاکستان کے بڑے شہروں میں دیکھیں تو ہمیں بے شمار سافٹ ویئر ہاؤسز نظر آتے ہیں. یعنی جابس کے اعتبار سے بھی یہ بہترین فیلڈ ہے کہ آپ کی سکلز اس میں امپروو ہوتی ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے کہ آپ کو جاب جو ہے وہ خود سے ڈھونڈنا نہیں پڑتی, بلکہ آپ کو جاب بآسانی ملتی ہے. ایز این انٹرن آپ جوائن کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو سیلری ایک اچھی آفر پاکستان میں اس حوالے سے ہوتی ہے. اور ویسے بھی لوگوں نے انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لیول پر سافٹ ویئر ہاؤسز خود سے بھی ڈیولپ کر لی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ فیلڈ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور آئی کام اور ایف اے, وہ بچے جن کا کل کو ذہن ہے کہ میں نے جو ہے وہ لٹریچر میں جانا ہے, ان کا سائنسز میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کے لیے نیشنل کالج آف آرٹس کی آپشن موجود ہے, پنجاب یونیورسٹی میں بے شمار ڈسپلنز موجود ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں. کوئی بھی فیلڈ بیکار نہیں ہے. ہاں, کامرس کی اگر جابس کم ہوئی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھیں تعداد لٹریسی ریٹ جو بڑھ رہا ہے, جابس کم ہیں, کیونکہ کامرس کا ایک بوم آیا, بھیڑ چال تھی, لوگ سب کے سب کامرس کی طرف چلے گئے. لیکن خیر اب اس وقت جو ہے وہ کامرس کی اتنی جابس تو نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ایک ایم بی اے اور ایک اچھے ادارے سے اگر آپ کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ایک اچھا ادارہ ایک اچھی آرگنائزیشن میں جانے کے لیے آپ کی راہ ہموار کرتا ہے. تو مجھے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کالج کا چناؤ کرتے وقت اور اپنے کریئر کا چناؤ کرتے وقت ہم رائے جو ہے ان لوگوں سے لیں گے جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, تاکہ ہمارا مشورہ جو ہے, جو ہمیں دینے والا جو شخص جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے, اس نے وہ راہ سے گزرا بھی ہے یہ نہیں. یقینی بات ہے ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ پیسمسٹ بناتے ہیں, وہ نو امیدی نہیں بلکہ نا امید کرتے ہیں. تو اس لیے نو امید ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کامیاب لوگوں سے ملیے اور مشورہ ان سے لیں جس کا کام اسی کو ساجے. وش یو ویری بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.